السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ نکاح کی ترغیب اور اہمیت کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم موضوع، بڑی ہی اہم نشست کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت جب ایک خاوند اور بیوی کے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ایک خاوند کی اور بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور خصوصاً ایک خاوند کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ہو رہی ہے، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تو خود کھاتا ہے اس کو بھی کھلا، جو پہنتا ہے اس کو پہنا، اور اس کے چہرے پر نہ مار، ولا تضرب وجہ، اس کے چہرے پر ضرب نہ لگا، ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہو اور نہ ہی اس کو گھر کے علاوہ کسی اور جگہ بھیجو۔ اس حدیث میں بہت رہنمائی ہے گھر میں گھریلو زندگی گزارنے کے حوالہ سے۔ پہلا، خاوند کا فرض یہ ہے کہ بیوی کو اسی طرح کا لائف سٹائل دے جس طرح کا وہ خود اس نے اڈاپٹ کیا ہے، جس کا وہ لائف سٹائل گزار رہا ہے، جو خود کھاتا ہے، جس طرح کا کھاتا ہے، جس کوالٹی فوڈ کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی اپیرل کی، ملبوسات کی وہ استعمال کرتا ہے، وہی اپنی بیوی کے لیے اسی کوالٹی کے کپڑے لائے۔ اور اگلی باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، کہ اس کے چہرے پر ضرب نہ لگا، کہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس وجہ سے تو غصے ہو گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوی کو ضرب لگا، مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ اور آگے فرمایا ولا تقبح، اور اس کو برا بھلا نہ کہو، یعنی کبھی بھی بچوں کے سامنے باپ اپنی بیوی کو نہ ڈانٹے، بچوں کی ماں کو نہ ڈانٹے، اور اپنی ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے اپنی بیوی کو نیچا نہ دکھا، برا بھلا نہ کہے۔ یہ معاملہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی بیت اللہ، اور نہ اس کو مار اور نہ اپنے گھر سے اس کو جدا کر۔ یعنی اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، یہ قطع نہیں کر رہا۔ شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت ہی اگر ناراضگی ہے تو ایک ہی گھر میں ایک کمرے میں رہنا ہے، وقتی طور پر بستر علیحدہ کر لو، لیکن اس کو اپنے پاس سے جدا نہیں کرنا۔ اب یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے سکھانے والی ہیں، اور یہ باتیں ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ باتیں گھروں کو بنانے والی ہیں، کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے والی ہیں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ زندگی میں کوئی تلخی ہو جائے تو اس سے بچنے، اس تلخی کے فتنے سے بچنے کے لیے بہترین ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ کے احکام کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، اور ان عورتوں کے ساتھ اس نے معاشرت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ سورہ بقرہ میں تو فرمایا ان عورتوں کو بھی اس طرح حق حاصل ہیں جس طرح ان پر ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، اور مردوں کو ان عورتوں پر مرتبہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ یعنی جہاں پر مرد کو برتری ہے، اور اسی طرح اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ مرد کے جس طرح حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا کوئی دین میں پارسائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہ بیان فرمایا آپ نے، سنن ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ نے فرمایا
خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھو کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اچھا مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے۔ بیوی بچوں پر انسان غصہ کرے، سختی کرے، گالی گلوچ کرے، اور باہر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقیوں سے پیش آئے، ان کی دعوتیں کرے، ان کو تحفے دے، تو یہ بھی شریعت میں اچھی بات نہیں ہے، یہ ناقص ایمان کی نشانی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا اجر و ثواب پاؤ گے، حتیٰ کہ تم ایک لقمہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی اپنی بیوی بچوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے رزق کمانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر انسان خرچ کرتا ہے۔ اور اگر گھروں میں کوئی نچاکی، کوئی معاملات ہو جائے، کوئی ساس کے بہو کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی عورت کے اپنی نند کے ساتھ یا کسی کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس پر شریعت نے تلقین کیا کی ہے کہ مارنا پیٹنا نہیں ہے، تانے نہیں دینے، بلکہ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین واصبر، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورہ یوسف میں فرمایا وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں، صبر کریں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ کے رسول کو یہ فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں 49 میں، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، یقیناً آپ کا انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی صبر کرنا بہترین اللہ کے ہاں حصہ ہے، بہترین عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں میں خوشگوار ماحول رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، اور جو اچھی چیز استعمال کریں وہی سب کے لیے لائیں، جو اچھا کہیں وہی سب کو کھلائیں۔ اور اگر کبھی نچاکی تلخی ہو جائے تو اس تلخی کو غصے اور لڑائی کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق، کہ نہ ضرب لگانی ہے، نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے، نہ گھر سے نکالنا ہے، نہ بائیکاٹ کرنا ہے، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ معاملات کو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔